آج ہمارے گھروں کا حال دیکھیے، چھوٹی ایگزامپل دے رہا ہوں، ہمارے گھروں کا حال دیکھیے، بیوی شوہر دونوں لڑ رہے، ٹینشن 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 ٹینشن، دونوں کا جھگڑا چل رہا، حتیٰ کہ انہوں عدالت کو چلے گئے، انہیں کورٹ کو چلے گیا، انہیں پولیس اسٹیشن چلے گیا، انہیں سسرال والوں کو لا کے بٹھا دیا، انہوں ان کو بٹھا دیا، میٹنگ ہو گئے مسلمانوں کے بیچ میں، اختلاف اتنا شدید۔ میں پوچھا جو مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ انہیں اتفاق نہیں کر سکتا، خلوص محبت سے نہیں رہ سکتا، تو انہیں دنیا والوں کے ساتھ کیا خلوص سے محبت سے رہنا ہے؟ کائنات کی سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین چیز کائنات میں کیا ہے؟ میں پانی پیے تک سوچ کے بول جاؤں، کائنات کی سب سے بہترین چیز کا نام بیوی ہے۔ سبحان اللہ، ارے کہنا ٹھنڈے پڑے لگا آپ زور زور سبحان اللہ۔ اجی اللہ تعالیٰ آپ کو جو بیوی دیے نا، لڑو بول کے نہیں دیے، جھگڑو بول کے نہیں دیے، فائٹنگاں کرو، ان کے ابا کو بلاؤ، ان کے بھائیوں کو بلاؤ، گالی گلوچ کرو، مار لو، توڑ لو بول کے بیوی نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ بیوی نہیں کو دیے محبت کرو بول کے دیے۔ کوئی بھی متفق نہیں ہے اس سے، بعض کا مطلب بھول گئے، ارے باپ رے، اب میں ادھر دیکھتا ہی نہیں، پوری تقریر ادھر دیکھ کے کرتا ہوں۔ کئی کو دیے بیگم بولو محبت کر، ذرا بولو نا۔ اچھا یہ بچے بول رہے لوگ کی شادی ہوئی نہیں، جن کا نے بیگم ہے بول رہا ہی نہیں۔ آج ہم جوتے کئی کو کھا رہے ہیں مسلمان، ہمارے اوپر سے اللہ کی رحمت کہیں ٹوٹ گئی، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے۔ آج ہم گلی کوچے میں جو مارے جا رہے ہیں، یہ ظالم حکومتیں ہمارے اوپر کیوں مسلط ہو رہی ہے؟ کیوں ہر روز ایک نیا فتویٰ، ایک نیا دین، ایک نیا مسئلہ مسلمانوں کے اوپر کیوں منڈلا رہا ہے؟ کیوں ہماری زندگی کا ہر دن عذاب بنتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ بس یہ ہے مسلمانوں، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا، حقوق ادا کرنا، محبت کرنا، لحاظ رکھنا چھوڑ دیا۔ ہم غیروں کی روش پہ چلنے شروع کر دیے، ہم کافروں کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیے، ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیے۔ اس لیے آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں طلاق کے قصے، آج ہمارے گھروں میں خلا کے قصے، آج ہمارے گھروں میں ہسبینڈ وائف کو ملانے کے لیے میٹنگیں چل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، ہم نے آمنہ کے لال کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ایک بات سنا تو مسلمانوں، آپ اپنے گھروں میں فتنہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ کے جاؤ بس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 دن ایک زوجہ کے پاس رہتے تھے، پیر منگل ایک زوجہ کے پاس، چاشمہ جمعرات ایک زوجہ کے پاس، جمعہ ہفتہ ایک زوجہ کے پاس، ایک دو دن کر کے حضور جو ہے باری باری سے ازواج مطہرات کے پاس رہتے تھے۔ اب حضور کی باری آئی حضرت حفصہ کے پاس، اور حضور فجر کی نماز پڑھ کے زوجہ کے پاس تشریف لاتے تھے، ام المومنین کے پاس، پھر 2 دن رہتے تھے، پھر 2 دن کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کے دوسری زوجہ ام المومنین کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ تو اب باری آئی حضرت حفصہ، یہ حضور کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضور ان کے پاس آئے۔ تو حضرت حفصہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا نکالا، ناشتہ تیار کر کے رکھی تھی، نکال دیا۔ تو نبی پاک کے لیے دسترخوان بچھائی، کھانا نکالی، کہا یا رسول اللہ آپ تناول فرما لیجیے، ناشتہ کر لیجیے۔ حضور تشریف لائے، دسترخوان پہ بیٹھے، حضور نے نوالا اٹھایا اور اپنے منہ میں نوالا لیا، اور حضور پاک علیہ السلام جب دسترخوان پہ بیٹھے، نوالا اٹھانے سے پہلے حضور نے کہا حفصہ آپ بھی تشریف لا لیجیے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیے۔ تو حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج نفل روزے کا ارادہ کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں روزہ مکمل کرتی ہوں، ورنہ آپ کے ساتھ ناشتہ کر لیتی ہوں۔ تو نبی پاک نے کہا نہیں حفصہ آپ اپنا روزہ مکمل کیجیے۔ حضرت حفصہ روزے تھی، ساتھ میں نہیں کھائی، حضور تناول فرما،
اور حضور کے نوالے بھی قربان جائے، حضور نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور ہم لوگ کبھی زندگی میں پاؤ پیٹ کھانا نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ تو مرغیاں ہونا کھینچا دے تیسرے الحمدللہ، اس کا کیا ہوتا نا الحمدللہ، پھر اس کا ویٹ کرائے تو 100 کلو الحمدللہ۔ ابھی دیوانے اللہ سے کچھ صحت مند رہو بول رہا، ایسا 110 کلو کا بنو نہیں بول رہا۔ ہم لوگ الحمدللہ ہوتے جا رہے، پورے خطرناک کام کرتے جا رہے۔ الحمدللہ آج میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا، استغفر اللہ بول حولے الحمدللہ نہیں، الٹے ہو گئے جی ہم لوگ، ہمارا مائنڈ الگ ہو گیا، ہم لوگ سمجھ رہے خوب کھانا، تیسرے بندہ پیٹ بھر لینا الحمدللہ نہیں، استغفر اللہ۔ کوئی پوچھے کھانا کھائے گا استغفر اللہ پورا پیٹ بھر کے کھایا بولنا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور کا نوالے کتنے ہوتے؟ کبھی 3 نوالے، کھانا حضور کا کتنے؟ 3 نوالے بولو، اور کبھی 5 نوالے، کبھی 7 نوالے۔ بہت دن گزر گئے کھانا نہیں کھائے، فاقہ کش ہے حضور، تب حضور کا نوالے ہوتے تو 11۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں کبھی 11 نوالے سے بڑھ کے کھاتا ہوا نہیں دیکھا، اور حضور کا اکثر کھانا 3 نوالے اور 5 نوالے کا ہوتا ہے، اکثر 3 نوالے 5 نوالے، اتنا کم کھاتے تھے حضور، اللہ اکبر، اتنا کم کھانا کھاتا۔ الغرض حضرت حفصہ کے بعد حضور تشریف لائے، 3 نوالے یا 5 نوالے جو بھی حضور کھاتے تھے تناول فرما۔ حضرت حفصہ کی خیر خیریت کرے، بات چیت کرے، اس کے بعد حضور نے کہا حفصہ آپ اجازت دیجیے، مجھے کام ہے میں جاتا ہوں۔ اچھی بات ہے، چلے گئے۔ حضور اجازت لے رہے، حفصہ آپ اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ اگر ہمارے پاس ہم لوگ ہمارے بیگم آپ اجازت دیجیے میں جاب کو جا رہا ہوں، تو ہمارے امی کیا ہوتے آئی ماٹی ملے کے پیٹ میں انہیں دوا ڈال دی کیا آئے گی؟ ہاں ہمارے امی بولتے ہیں نہیں بولو جی، آج بولتے رہے بھائی ٹینشن نہ لو۔ ہاں اگر ہمارا کوئی بچہ جا کے بیگم کے ساتھ اگر کچن میں کھڑا، سمجھو کچن میں کھڑا گیا، کیا کر رہے بیگم؟ انڈا تل رہی، میں ٹھہرو ذرا میں بھی تلتا ہوں، بولا ماں وہ دن تو گھر میں قیامت آ گئی، سمجھو مردہ نکل گیا اس دن، امی بھیا بدل گیا، بھیا بدل کیا ہوا بھیا؟ امی میں اتنے زمانے سے چولہے میں ہوں کبھی بھیا آیا نہیں، تم اتنے زمانے سے پکائے کبھی بھیا چولہے میں نہیں آیا، بیگم پکاری تو جا کے بازو ٹھہرا دے امی۔ بہنا بھی بیٹھے رہا، ان کو ایک بات بول دیں گے، بہن کے ساتھ بھائی چولہے میں نہیں ٹھہرتا، سبحان اللہ نہیں ٹھہرتا، کیونکہ بہن کا اور بھائی کا رشتہ بڑا پیار کا، ادب کا، احترام کا رشتہ ہے۔ دونوں مذاقہ نہیں کرتے، ایک چل تو کیسے کر رہا ہے کیسے، ایسا نہیں کرتے، وہ ایک ادب ہے، بھائی میں بہن میں ایک احترام ہے، احترام، وہ احترام چلوں میں ٹھہرنے چچورا پنا کرنے نہیں دیتا۔ ماں اور بیٹے میں ایک ادب کا رشتہ ہے، ادب کا، اماں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں ٹھہر کے انڈے نہیں تلتا، اور بیگم کے رشتے میں نہ ادب ہے نہ احترام ہے، خالی محبت، نہ انڈے بھی تل لے سکتے روٹیاں کتنا خوش ہے، سبحان اللہ، پورے پیسے وصول ہو گئے میرے۔ صبح 3 بجے نکلا گھر سے، 9 بجے پہنچا ورثہ کو، صبح 3 بجے نکلا ورثہ کو پہنچا، الحمدللہ تمہارے کو یہ بات سنا دیا، پوری تھکن ختم ہو گئی۔ بیگم محبت کی چیز ہے، محبت کی، اور بہن احترام کی چیز ہے، اور ماں ادب کی چیز ہے۔ مسئلے کو سمجھو، بیگم کیا ہے بولو؟ ہاں محبت کرنا، بیگم سے محبت کرنا، بہن احترام کرنا، وہ ہماری جان ہے، جان، اس کا احترام کریں گے، ماں ادب کریں گے، اس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
یہ بیگم ہے، ان کو بٹھانا، گاڑی کو بٹھا لے جانا، لے کے جا کے باہر برگر کھلانا، بریانی کھلانا، بہترین پارک میں لے کے جا کے بیٹھنا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ شرعی طور پہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ سفر کرنا، پردے کا حقوق ادا کرتے ہوئے آپ بیگم کو لے کے جا کے ہوٹل میں کھانا کھلانا، کل لے کے جائیں گے سب جانے ہاں، ہر ویک میں ایک فیملی ٹرپ رکھنا۔ میں ویک نہیں گاڑی میں بیٹھ کے آیا، بچہ بولا مجھے نہیں ہے مولانا 8 دن بعد کہیں تو لیا میں شادی ہے ان کے لیا، ہاں میں بولا بیگم بھی ہوں گی، نہیں میں خریدا، کس کے واسطے خریدا؟ بیگم کیا ویری گڈ، اچھا لگا جی۔ یہ مسلمان کیا ہے معلوم ہے، بیگموں کا سونا بیچ لیتے ہیں، بیگموں کے لے کے جا کے ان کے باپیوں سے سونا بھی رہن میں ڈال لیتے ہیں، اپنیوں سے سونا بھی رہن میں ڈال لیتے ہیں، عورتوں کو سال بھر تک ساڑی نہیں بناتے ہیں، مردہ نکالتے رہتے ہیں، بیگموں کو لے جا کے ہوٹل نہیں کراتے، کھانا نہیں کھلاتے، باہر لے کے نہیں پھرتے، انہیں بیگم بنا کے لے لائے، نوکرانی بنا کے لائے، اس کو چھٹی چنی ہے، انہیں اتوار کو بھی پکانا، پیر کو بھی پکانا، جمعے کو بھی پکانا، سنڈے کو بھی پکانا، منڈے کو بھی پکانا، مردہ نکالنا، روزانہ پکا 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 پکا۔ واشنگ مشین بھی 5 سال میں خراب ہو رہا، بیچاری 25 سال سے کر رہی، خرابی چ نہیں ہو رہی۔ ہاں بھائی، مردہ نکال دیا عورت ذات کا۔ مسلمان جتنا بدسلوکی کرتا نا عورت کا، اللہ کی قسم یہ دنیا میں عورت کا اتنا بدسلوک کوئی بھی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد بولتے مولانا اچھا نیبو دو، میری بیگم فرما بردار ہے نا۔ ابھی کیسا رہیں گی فرما بردار جو ہے تو اس کا مردہ نکال دے رہا، دیور کے کپڑے دھلا رہا، ننن کے کپڑے دھلا رہا، سسرے کے کپڑے دھلا رہا، ساس کے کپڑے دھلا رہا۔ تو بیگم لینا آیا، واشنگ مشین خرید کر آیا، تو گھر سے ہو۔ ہم بیوی لینا ہے، نوکرانی کو لے کے آئے، ہم کسی باپ کی بیٹی کو لینا ہے، ہم اپنی غرض کی تکمیل کرنے کے لیے ایک عورت کو خرید کے لے کے رکھ لیا ہم لوگ گھر کے اندر۔ مردہ نکال رہا، صبح 6 بجے اٹھنا، رات میں 12 بجے تک نہیں سونا، سوئی تو سو گئے، ہو گیا قدم تھک گئے، ابے سوئی تو تیل لگا اس کو مالش کر، بیگم تم اتنا کام کرے صبح سے تھک گئے ہوں گے۔ انسانیت مردہ ہو گئی، مسلمانوں کی انسانیت مر گئے مسلمان۔ عورتوں کا 1% لحاظ نہیں ہمارے پاس، عورتوں کی طرف کا مائک بند کر دو، 1 منٹ کے واسطے خالی یہ مردوں کے لیے کرو۔ عورت کے اوپر دیور کے کپڑے دھونا، ننن کے کپڑے دھونا، سسرے کے کپڑے دھونا، ساس کے کپڑے دھونا، اللہ کی قسم عورت کے اوپر نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے عورت کے اوپر۔ اگر کوئی عورت ساس کے سسرے کے کپڑے دھو رہی، ساس سسرے کو پکا کے کھلا رہی، ساس سسرے کی خدمت کر رہی، اللہ کی قسم وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی کیا ہے، بولو زور سے بولو۔ حد تو یہ ہے اگر کوئی ماں بولی پریگننٹ تھی، ڈیلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اور وہ ماں، بچے کی وہ ماں، آپ کی بیوی یہ بول رہی میں یہ بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو شرعی حکم یہ ہے کہ شوہر اور شوہر کے گھر والے وہ عورت کو بچے کو دودھ پلاؤ کے زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو پھر پوچھے ائمہ اکرام سے پوچھے، بولے ماں ہے انہیں دودھ اس کو آتا انہیں نہیں پلاتی، بولے تو کیا کرنا، کیسا کرنا؟ تو بولے اس کو عاجزی کرو، اس کو محبت سے مناؤ۔ بولے اس کے بعد بھی نہیں مان رہی تو کیا کرنا؟ لکڑی لے کے مارتا، پھینک لے کے مارتا، نالائق چپے، کیا کرنا بھی؟ بولے اب تیرے کو جو ہے چاہیے کہ دودھ پلانے والی دایا کو مقرر کر، مگر اپنی بیوی کو زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت۔ ہمارے پاس ہم کافرانہ مزاج بنا کے بیٹھے، بچی کے والد کو بولتے تم آگے لے کے جاؤ، تم لے کے آگے چھوڑو، ان لوگ گمت سب چلتا نہیں، ورثہ میں نہیں چلتا، اللہ کا شکر ہے، ورنہ پورے ہندوستان میں ایسی چلتا ورثہ کو چھوڑ کے۔ پورے ہندوستان میں ایسی چلتا، شادی کر کے لا لیا،
15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बच्ची की अम्मी फोन कर रही, बाबा मेरी बच्ची को जरा लाके छोड़ो। नहीं, तुम्हारे शौहर को भेजो, तुम्हारे शौहर को भेजो, जाओ जी तुम्हारे बाप को बोलो आके लेके जाओ, बोलो तुम्हारे भाई को बोलो आके लेके जाओ। अरे तू लाके रख लिया, तू घर के काम करा ले रहा, तेरी ख्वाहिश तू पूरी कर ले रहा, तेरे अम्मा बाप का खाना बना रहा, तेरे कपड़े इस्त्री करा रहा, तेरे घर की झाड़ू मारा रहा, फिर उसके बाद अब तू बोलता लेके जा रहा तो आके लेके जाओ। जुल्म है जुल्म। ये वो जुल्म है जो यजीद भी नहीं कर सका इस दुनिया के अंदर। बीवी आपकी है, आप लेके जाके छोड़ना, आप लेके आना अपनी बीवी को, वो आपकी बीवी है। वो बाप का काम था, वो बाप घूंघट उड़ा के लाल कपड़े पिना के दुल्हन बना के आपकी जिम्मेदारी में दे दिया। अब इसके बाद उसकी जो डिलीवरी होगी, उसके जो आने जाने का मामला होगा, उसके इलाज का मामला होगा, उसके खाने पीने का मामला होगा, ये बच्ची के माँ बाप के ऊपर वाजिब फर्ज नहीं है, ये निकाह करके लाने वाले शौहर के ऊपर फर्ज है। उसके हुकूक अदा करना ये एक शौहर के ऊपर वाजिब है। वरना आज अगर तुम्हारा ससुर और सास तुमको नहीं पूछे, मगर कल अल्लाह तुमको जरूर बरोज़े महशर पूछेगा कि तुमने अपनी बीवी के हुकूक अदा क्यों नहीं। जब हम ये हुकूक अदा करेंगे, उसके बाद हमारे घरों में इंतशार, फितने, झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप खुद बच्ची को फोन मिला के तुम्हारी अम्मी से बात करो, क्या है 2 दिन हो गए बात नहीं करे, करो अम्मी से बात करो। आप बात कराओ उसकी अम्मी से, उससे शिकायत कर दी, करने दो, बुरी बात क्या है। 50 लोग शिकायत कर रहे हैं अपनी, मस्जिद में गए तो इमाम साहब बोले बहुत खतरनाक है बोल के, इमाम साहब को दिन में 5 मरतबा मेरे लोग शिकायत कर रहे, दिन में 24 घंटे साथ में रहने वाली बीवी करी तो क्या बुरी बात है, कर ले दो, हम हैं उतने खतरनाक। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता हुकूक अदा करो, हुकूक, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, उनका सोना बेचो मत, उनको सोने दिलाओ, उनको कपड़े दिलाओ, उनके साथ हुस्न सुलूक करो, उनके माँ बाप का खुद लेके जाके मिलाओ, अपन जाके बैठो ससुराल में बेटे बन के बैठो, खाना खाओ, रिश्ते निभाओ, खुशियों से रहो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, अखलाक से रहो, हुकूक अदा करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अगर जब ये हुकूक अदा करेंगे ना, तो हमारी बेगम चुप चुप अम्मा के घर को नहीं जाती, मैं बोलती अम्मा वहां से ज्यादा प्यार तो मेरे को यहाँ मेरा शौहर दे रहा, अब नहीं जाती मैं अम्मा के घर को बोलती। हमारी बच्चियां कहीं को बात जाती, हर 8 दिन को अम्मी का नहीं जाती हूँ, हर 15 दिन अम्मी का नहीं जाती हूँ, क्यों हो रहा? हम ससुराल में उसको नौकरानी बना के रखे, जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर, ज्यादती कर रहे हैं उसके ऊपर, शरारत कर रहे हैं उसके ऊपर, बोझ डाल दे रहे हैं उनके। मैं एक हिस्सा आपको सुनाऊंगा तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। एक वाकया हमारे पास ऐसा भी आया, बोले मौलाना साहब आप आलिमुद्दीन हैं, आप पूरे हिंदुस्तान फिर के तकरीर करते हैं, आप जो है जरा मेरी बच्ची के मसले में एक बार बीच में बैठ जाइए, आप उसके बाद जो फैसला करेंगे मुझे कबूल है। तो बोला अच्छी बात है, चलिए। उनके गए, जाके वो ससुराल वालों के साथ बैठे, बच्ची को पूछे क्या हुआ अम्मा, कहीं कुछ टेंशन हमारे हजरत एक बात बोलती हूँ मैं, बोली क्या अम्मा? बोलो हजरत मैं सुबह उठना 4 बजे, उठ के पूरों का पकाना, देवरों का, जेठों का, बच्चों का, बूढ़ों का, सबका पकाना। इंसान होने के नाते 10 बजे तक मैं इन लोगों की काम पे लगी हुई, ना काम को चले गए, पूरे नौकरियों को चले गए, स्कूलों को चले गए। अब मैं जाके 10 बजे कमरे में सो गई। 11 बजे हमारे सास क्या करते, चूल्हे में डब्बे गिरा देते, मसूर की दाल का डब्बा, चने की दाल का डब्बा, शक्कर का डब्बा। आऊं पे आया दरगाह का बोले यहाँ बादू शुरू, यहाँ ही दरगाह बना। अरे कुछ ना ले, अच्छा जान दो, इन लोगों अभी जिन चीज लेके आओ, जाओ आप मसले को समझो, आप मसले को समझो, छोड़ दो लोकल चीजें हैं, अपन ओरिजिनल है। मसले को समझिए। तो क्या करे, तीनों डब्बे गिरा के सास क्या करती, बहू को उठाती, उठा के बोलती अम्मा जरा वो चुन लो, अम्मा मेरे हाथ से गिर गए। अब वो बेचारी वो पूरे तीनों चीजें सूप में उठाना, उठा के दाल को अलग करना, चने की दाल अलग, मसूर की दाल अलग, शक्कर अलग करे, सब 3 बज गए। यानी कि बहू का सोना सास को पसंद नहीं है, ऐसा काम पे लगा दी। तो मेरा अम्मा को तलाक ले ले, ये लोगों के बीच में रह रहे ना, ऐसे जालिमों का ऐसे लोगों का रहने की जरूरत ही नहीं।
کیا ہم معاشرہ بنا کے رکھے ہوئے کیا ہے؟ ہمارا بچہ اگر بیگم کے ساتھ ذرا خوش رہا تو ہم لوگ بولتے ہیں اس کو دوا ڈال دی، اس کی سانس بولتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سنا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولو۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے، آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں مخروض ہو گیا ہوں، جن سے میں قرضہ لیا اس کے قرض ادا کرنے کا وقت ہو گیا، اور حضور وہ شخص مجھے بار بار قرض کی ادائیگی کے لیے ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور میں مجبور ہوں، ابھی میرے پاس انتظام نہیں ہوا، میں اس کی قرض کی ادائیگی نہیں کر سک رہا ہوں، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں کہ آپ کے دربار میں ہوں، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور کچھ انتظام کر دیجئے تاکہ میری لاج رہ جائے، میری عزت رہ جائے، اور میں اس کا قرض ادا کر سکوں۔ یا رسول اللہ آپ جس سے بھی دلا دیں گے میں ان کو بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کے پاس جاؤ، جا کے عمر سے کہو کہ میں نے تم کو اس مسئلے میں تم کو بھیجا ہے۔ تو وہ صحابی حضرت عمر کے گھر کو گئے، حضرت عمر کے گھر پہ جا کے ساتھ دستک دینے ہی والے ہیں، ابھی کھٹکا مارنے والے ہیں، حضرت عمر کے گھر سے حضرت عمر کی زوجہ کے جاہو جلال کی آوازیں آ رہی، خوب جاہو جلال ہے۔ کس کے اوپر؟ حضرت عمر کے اوپر۔ کون؟ ان کی زوجہ، خوب جاہو جلال ہے۔ حضرت عمر بالکل خاموش ہے، آہستہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ صحابی سوچے آج حضرت عمر نمبر پہ لگے ہوئے ہیں، میں اگر آپ قرضہ پوچھوں گا تو ادھر کا غصہ عمر کا میرے اوپر نہ نکال دینا، بعد میں پوچھیں گے بولے چلے گئے گھر۔ پھر دوسری نماز میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو بولے عمر میں آج عصر کے بعد آپ کے گھر کو آیا تھا، تو حضرت عمر بولے پھر آپ دستک نہیں دیے، ملنا تھا؟ تو بولے نہیں عمر میں حالات دیکھا کچھ خراب تھے۔ تو حضرت عمر پوچھے کیوں آئے تھے؟ آپ بولے رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ جب رسول بھیجائے تھے تو آپ دستک دینا تھا، میں ضرور آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ بولے نہیں عمر آپ کے گھر میں سے پہلے ہی برتن پٹکنے کی آواز آ رہی تھی اور آپ کی زوجہ آپ کے اوپر خوب جلال میں تھے۔ میں بولا عمر کہیں وہ غصہ میرے اوپر نہ نکال دے، اس لیے میں خاموش چلے گا۔ حضرت عمر مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ تو اس صحابی کو ذرا ہمت ہوئی، پھر پوچھے عمر باہر تو آپ کا بہت جلال ہے، گھر میں معاملہ الگ ہے۔ تو حضرت عمر فرمائے میاں وہ بیچاری میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ کیا تعارف دے رہے کو حضرت عمر؟ بولے میری خاطر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، میری خاطر وہ اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کے آ گئی، میری خاطر وہ خاندان قبیلہ رشتہ دار عزیز اقارب سب کو چھوڑ کے آ گئی، اور میری خاطر میری ہر خوشی کا خیال رکھتی، میرے ہر کام کا لحاظ رکھتی، میرے آنے جانے کا خیال رکھتی، میرے بچوں کا خیال رکھتی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی، میری خواہشات کا خیال رکھتی، میرے رات و دن کو خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کرتی۔ اگر اتنا سب کچھ کرنے والی زوجہ کبھی بحیثیت انسان، بحیثیت بشر اگر اس کو غصہ آ جائے اور وہ شوہر پہ کچھ برس پڑے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس میں بری بات کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے، کیا اس کو غصہ نہیں آ سکتا؟ وہ شوہر کے علاوہ کسی مرد کے سامنے نکل نہیں سکتی، وہ شوہر کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، کبھی غصے میں آ کر اپنے شوہر کو کچھ کہہ دے تو اس میں چڑنے کی کیا بات ہے، ناراض ہونے کی کیا بات ہے، لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ انسان ہونے کے ناطے اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میاں بیوی کو برداشت کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال ہے ہماری بیوی ہمارے اوپر غصہ ہوگا تو ہمارا مرڈر کر دیتے رات میں کا مرڈر۔ میرے پیارے بھائیوں دین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، اسلام سمجھ گنا گھروں کے جھگڑے ختم، فتنے ختم، انتشار ختم ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ زور سے بولو ذرا بہنوں کو بھی ایک نصیحت کر دے تو آپ لوگ اجازت دیے تو بول دو۔ میری بہنوں سے خواہش ہے اللہ کے واسطے میری بہنوں کو میری گزارش ہے اپنے شوہر کو جنتی رہن دو۔ میں ایک مجلس میں عورتوں کو پوچھا
اپنے شوہر کو جنت میں کون کون دیکھنا چاہ رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. بولے تو 4-5 عورتیں اٹھائے ہاتھ. کون سا کہی بھی جب میں اتنا خطرناک. تو پھر میں بولا انہیں یہیں اتنا تنگ کر دے رہا اتنا تنگ کر دے رہا, ڈر گئی انہیں یہیں مردہ نکال جا وہاں کتنا ستا تھا کی بولتے, اس لیے نپو بول رہے عورتیں وہاں پہ. مگر میری ماں بہنوں سے خواہش ہے اپنے شوہروں کو جنتی رہنے دو. تو عورتیں سوال کرتی ہیں کیا مولانا عورت چاہیے تو اپنے شوہر کو دوزخی بنا سکتی؟ بالکل, عورت چاہیے تو اپنے شوہر کو دوزخی بنا سکتی ہے. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ عورت کا شوہر جب گھر کو آتا نا, کمرے میں بیٹھتی عورت, بیٹھ کے کیا کرتی ہے اپنے شوہر کو کہتی تمہارے تمہاری بہن تمہارا کام. آپ انہیں جیسا ہی سنا کمرے کے باہر شیر بولے گا کیا امی ایسا بولے گا جناب کیا یاد ہو جائے. عورتیں کیا کرتی اپنے شوہروں کو چڑھاتی چنے کے جھاڑ پہ, اور انہیں سنبھلتا نے ہولا چڑھیا نہیں چڑھنا. عورتیں چڑھائے تو نہیں چڑھنا, امی چڑھائے تو بھی نہیں چڑھنا, بہن چڑھائے تو بھی نہیں چڑھنا, بیوی چڑھائے تو بھی نہیں چڑھنا. نیچے بیٹھنا رہے ہولے جامنے چڑھاتے نیچے بیٹھ. چڑھنا نہیں. عورت کے اندر صفتیں چڑھانے کی نہیں چڑھنا, نہیں چڑھنا عورتوں کے باتوں میں, کبھی نہیں چڑھنا. عورتوں کے باتوں میں چڑھے اپنی دوزخ تیار سمجھو. کیونکہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے خلاف بول کے جنتی نہیں ہو سکتا. بیگم چڑھا دی آ کے اپنی امی ابا پہ ریورس ہو گئے, لیفٹ رائٹ لے رہے امی کو ابا کو, ختم, دوزخی ہو گیا, جہنمی ہو گیا. جو اولاد ماں باپ کے خلاف گئی وہ جہنمی ہو گیا. جو اولاد ماں باپ سے لڑی وہ جہنمی ہو گئی. جو اولاد ماں باپ سے جھگڑا کرا جہنمی ہو گیا. جو بیٹا اپنے ماں باپ کے خلاف گیا جہنمی ہو گیا. خدا رائے مسلمانوں, اپنے ماں باپ سے لڑو مت, جھگڑا مت کرو, اختلاف مت کرو, فتنے مت کرو. ماں باپ کا ادب کرو, احترام کرو, تعظیم کرو. ماں باپ کو لڑنے جھگڑنے کی چیز نہیں. ماں باپ کے ساتھ مزاح کرو, بیٹھ کے امی کے ساتھ مزاح کرو, مزاح ادھر کے ادھر کے بات اگر تو مزاح کرو. مزاح کرتا امی کیا کرتے ہنستے, دیوانے پوٹے ہو کے ہنسے ہنسے تو اماں کا چہرہ دیکھو, ہنستا ہوا چہرہ دیکھو اماں کا. حضور فرمائے ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھو, حج مقبول کا ثواب عطا کیا. ماں باپ کو ہنساؤ, جا کے ٹینشن نہ کرو کیا جی اماں تمہارے بھائی ایسا بولے, تمہارے ماں ایسا کرے, جاہے تو نہ پاگل اماں باپ سے بات نہیں کرنا. یہ سب دوستوں کے ساتھ کر لینا ہے. گھر میں آئے تو مست رہنا, خوش خرم اچھے رہنا. بچے بولنا آج ہمارے جان سے زیادہ چاہنے والا باپ آ گیا. بیگم بولنا میرے سر کا تاج آ گیا. ماں باپ بولنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گیا. ایسے رہنا گھروں میں خڑوس مزاج. تم یہ کرے چکو, تم وہ دیکھے چکو, تم وہاں بیٹھے چکو, تم وہاں اٹھے چکو, تم وہ کپڑے پہنو پہنے, تم یہ کہہ. ارے یہ فرعون کہاں سے آیا بھائی؟ یزید بھی اتنا خطرناک نہیں تھا یہ جتنا خطرناک ہے. ایسا نہیں کرنا بھائی, خوش رہنا. بہنوں کو لا کے کھلانا, بھائیوں کو اچھا رکھنا, ماں باپ کے ہمیشہ پیرا پڑتے رہنا. اماں دیکھیں بھی پیرا, کئی لوگ ہم لوگ کو پیرا پڑتے. اسلام نقشبندی صاحب اماں کے سامنے آ پڑ رہا, نقشبندی صاحب کے پیرا پڑ رہا, اولا گیا. نقشبندی صاحب کے پیرا پڑا تو جنت میں نہیں جاتا, ماں کے پیرا پڑ جنت میں جاتا. ماں کے پیر پڑ, ماں کی عزت کر, باپ کا احترام کر, باپ کا احترام کرو. اپنے بابا کی پیر میں چپل اپنے ہاتھوں سے پہناؤ. خدا کی قسم تمہارا باپ تمہاری جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. میری بہنوں سے خواہش اپنے شوہر کو اپنے ساس کے خلاف نہیں سکھانا. تم سکھاتے کہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جاتا ہے, یہ دوزخ میں چلے جاتا ہے, پھر تمہیں اکیلے رہنا پڑتا جنت میں. اس لیے شوہر کو ساس کے خلاف سسرے کے خلاف نہیں سکھانا. پھر اور کیا ہے, ایک خاتون بولی مولانا پھر ہماری ساس بہت ظالم ہے. میں بولا ہو گیا اماں, تو اب جوان ہے نا, تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا.
تو جب بڈھی ہو جائے گی نا، تو جب ساس بنتی 55 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، جب گھٹنوں میں درد آتا، بی پی آ جاتا، شوگر آ جاتا، گھڑی کے کانٹوں کو دیکھو تو 3 نہیں دکھتے، 16 دکھتے، 16۔ اچھا ٹھہرا تو ہوتے نہیں کی طرح، ہاں بڈھے ہو جاتے نا، چڑچڑی ہو جاتی، گولیاں کھانا پڑتا، چڑچڑے ہو جاتے، شوگر ایک طرف سے ستاتا، بی پی ایک طرف سے ستاتا، کمر کا درد ستاتا، گھٹنوں کا درد ستاتا، تو ایسے دور میں ایک سانس کیا کرتی، چڑچڑی ہو کے اپنی بہو پہ پکار لیتی، پکار لی تو بہو کیا کرنا، صبر کرنا، کیا کرنا بولے، زور سے بولے، ہلو بول رہے تم لوگ، زور سے بولے، عورتوں کا کیا بولے، صبر کرنا، کیا کرنا، بہو کیا کرنا، صبر کرنا۔ عورت ذات کا، عورت کا زیور کیا معلوم ہے؟ عورت کا زیور رانی ہار، نیکلیس، بالیاں، ناک میں ہیرے کی نتھ، یہ عورت کا زیور نہیں ہے، عورت کا زیور ہے صبر۔ عورت کا زیور کیا ہے؟ صبر، برداشت۔ عورت جب برداشت کرتی ہے نا تو گھر جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن جاتا ہے، اور عورت جب بے صبری ہوتی ہے، برداشت توڑ دیتی ہے، تو گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ جس گھر میں بہو اچھی ہے آپ دیکھ لو وہ گھر خوش 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 ہے، اور جس گھر میں ساس بدماش ہے یا بہو بدماش ہے آپ دیکھ لو وہ گھر پورا قبرستان بنا ہوا ہے، ٹینشنا لفڑے جھگڑے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دو، اپنی ساس کو برداشت کرنا، سسرے کو برداشت کرنا، شوہر کو برداشت کرنا، برداشت کرنا۔ ایک اچھی بات سنا دے کے پھر اس کو بات کو دوسرے موڑ پہ لے چلتا ہوں۔ ایک لاسٹ بات یہ موضوع پہ، ایک ساس اور بہو کے بیچ میں ٹینشن ہو گیا، 6 مہینے سے دونوں کی چخ پخ چخ پخ چخ پخ چخ پخ چل، انہیں اگر نمک زیادہ ڈال دی تو ساس مردہ نکال دیتی، کپڑے دھو کے نہیں نچڑی تو ساس مردہ نکال دیتی، پھر اس کے بعد کھانا پکانے میں دیر کری تو ساس مردہ، ارے بس ٹینشن ٹینشن، ادھر ساس اڑنا اور انہیں ادھر سے جوابوں پہ جواباں، جوابوں پہ جواباں، انہیں بھی دے دے، ساس کو الٹا لیفٹ رائٹ دے، دونوں کے ٹینشن ہوئے، شوہر کو بی پی آگا، شوگر آگا۔ ایک دن بہو کیا کری، جا کے جو ہے اپنے پیر صاحب کو بولی، پیر صاحب ایک ایسی تعویذ دو میری ساس بڈھی کا منہ بند ہو جانا، منہ بند ہو جانا، ایسی تعویذ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں بولتی میری ساس ایسی ہے ویسی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت سب سن کے پوچھے تو کچھ بولتی نہیں بولتی؟ اماں مجھے میں چھوڑتی ہوں، میں بھی دیتی ہوں جواب، ایسا بولی تو ایسا بولتی ہوں، ویسا بولی تو وہ بولتی ہوں، یہ بولی تو یہ بولتی ہوں، بولتا ایسا۔ حضرت بولے ایک زبردست تعویذ ہے اماں، نہیں آئی بولے ہونا، ہاں بالکل ہونا حضرت بولے۔ حضرت بھی پین لیے پیپر لیے، لکھے زبردست تعویذ لکھ کے پوری فولڈ کر کے پورا رکھے، اماں کھول کے نہ دیکھنا اس کو پرنی میں سی، موم میں سی کے جو ہے اس کو گلے میں نہیں ڈالنا، ہاتھ پہ بھی نہیں بننا۔ آئی پر حضرت ایسی کیسی تعویذ ہے کہ گلے میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، اس کو الماری میں رکھ، جیسے تیری ساس پکارنا شروع کری بھاگ کے جانا، الماری میں سے وہ تعویذ لے کے منہ میں رکھ کے چبانا۔ سبحان اللہ، میرے پاس بھی ہے یہ تعویذ، 500 روپے فیس ہے، جس کے بھی گھر میں پرابلم چل رہا آ کے لے سکتے، 500 روپے فیس۔ اب سنو مسئلہ، اب مسئلہ سمجھو۔ اب گھر کو آگے تعویذ لے کے خوش ہے، حضرت تعویذ دے دی۔ اب ادھر جو ہے دوسرے دن انہیں برتن دھوری کیا کہ برتنوں کے اگر آواز آئے، پیالی پھٹ گئی، کچھ ہوا، ساس پھر پکارنا شروع کری، یلغا۔ انہیں برتنا چھوڑی، کمرے میں بھاگی، الماری میں سے تعویذ نکالی، گھوم میں چبا دی، ادھر ساس پکارتے جا رہی، انہیں چباتے جا رہی، ساس پکارتے جا رہی، چبا رہی۔ ساس 1 دن پکاری، 2 دن پکاری، 5 دن پکاری، 8 دن پکاری۔ ساس بولی کتنی اچھی بھولی اللہ میں بول، میں 8 دن سے تا پکارنی ہوں، پلٹ کے ایک جواب میں دے رہی بولی، اس کو کیا معلوم ہے تاری چبائی کا، اتنی پیاری بہو ہے۔ فارمولا آپ بھی گھر میں یوز کریے،
پھر اس کے بعد وہ بہت سانس لگی نہیں، اب زیادہ نہیں بولنا، اس کو بیچاری شریک ہو گئے، آدھے گھنٹے کی جو پکارنے کی پریکٹس تھی 15 منٹ کر دی اس کی، پھر 15 دن کے بعد 5 منٹ ہوگا، پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد پورا پکارا ختم، الٹا ہوگا، اب پیالی گری 2 مہینے کا، تو سانس بھرتے کیا ہوا، ماں ہاتھ میں چپ گئی کیا، بہو بولی اللہ میری سانس سدھر گئی، تعویذ کا کمال ہے، سانس سدھر گئی۔ حضرت کے پاس بھی جا کے بولی حضرت آپ کے صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میرے پیر کیا تعویذ دے سرکار، اللہ آپ کی سلامت رکھے۔ حضرت مجھے تعویذ لائی، اماں لائی، حضرت لائی، کھول پورا چبا چبا کے غلیظ کر دی تھی، پورا کھول کے پھینک، اندر سے پیپر نکالی، موم کے اندر پلاسٹک کے اندر سے نکالی، حضرت نے کھول کے دیکھ اندر کیا لکھا، کھول کے دیکھ کچھ بھی کیا لکھا، ہائے حضرت یہ تعویذ سے میری سانس سدھر گئی مگر اس میں کچھ بھی لکھے ہوا اس لیے، حضرت بولے حولی میں کچھ لکھا ہی نہیں، تو بولے حضرت پھر اثر کیسا ہوا، تو بولے اثر تعویذ کا نہیں ہے، میں تعویذ دے کے تیرا منہ بند کرا دیا، تو جواب دینا بند کر دی، تیری سانس کا غصہ ختم ہو گیا، سبحان اللہ، دونوں مل کے پکارے تو گھر دوزخ بن جاتا، سانس پکارتی بڈھی عورتیں، بڈھی ماں پکار لیتی، عورت کا کام ہے خاموش بیٹھ، بہو کا کام ہے صبر کرنا، برداشت کرنا، کیا کرنا ہو نہیں، آپ لوگ بہو نہیں ہے مگر پھر بھی بولو، صبر کرنا، برداشت کرنا، کیونکہ ہماری بیٹیوں کو بیویوں کو یہ تعلیم ہمیں دینا، صبر برداشت، ہر خوشگوار اپنے گھروں میں، ہم لوگ گھروں میں خوشگوار نہیں ہے، مسجد میں تو اللہ اکبر، امام صاحب پڑھا رہے، انہیں امام صاحب پھر پڑھ لیے، 4 رکعت ہو گئے، سلام پھیر لیے، اس کو پوچھے پہلی رکعت میں کیا سورہ پڑھا امام صاحب، نہیں معلوم، دوسری رکعت میں کیا ہوا نہیں معلوم، کہیں بولو میں مسجد میں ہوں مگر ذہن گھر میں تھا، بیوی کے ساس کے اتنے جھگڑے ہیں، میں مسجد میں آیا مگر ذہن نہیں آیا، یہ حال ہو گیا آج ہمارا۔ اللہ کا واسطہ پہلے اپنے گھروں کو پاک کرو، گھروں میں محبت بانٹو، پیار بانٹو، اخلاق بانٹو، انسانیت بانٹو، محبتیں بانٹو، گھروں کو پہلے اچھا بناؤ میرے بھائی، گھر اچھے بناؤ، جس کا گھر ہی اچھا نہیں ہے انہیں باہر نکل کے مسجد کو کیا اچھا کرے گا، امام کی کیا قدر کرے گا، مولانا کی کیا عزت کرے گا، انہیں باہر نکل کے چچا پھپھا خالو ماموں کی کیا عزت کرے گا، پہلے گھروں کو اچھا کریں گے انشاءاللہ۔